اگر ایمان پہ ہو اور صحیح بات پہ ہو تو لشکریں دیکھ کر اپنا راستہ نہیں بدلتا، نہیں وہ اپنی بات بدلتا، نہیں وہ اپنی بات کو پیچھے ہٹتا۔ یہ ثابت کیا ہے خامنئی نے، ایران نے۔ امریکہ اور اسرائیل کو لگا تھا کہ ہم خامنئی کو ختم کریں گے تو اس کے بعد ایران والے ٹوٹ جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو اسرائیل اور امریکہ کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے یہ تو الٹی بات ہو گئی، جیسا ان لوگوں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا۔ ابھی جو حالت کر رہا ہے نا اسرائیل اور امریکہ کی، ایران، کیا ہی بتائیں آپ لوگوں کو۔ مطلب کہ مسلمان اپنی ایمان پہ قائم ہو تو دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ یہ تو ایک 86 سال کا شخص تھا مسلمان جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ یاد رکھو اگر یہ مسلمان سارے ایک بات پہ آ گئے تو دنیا کی کیا ہی مثال دی جائے گی اور مسلمانوں کو کیا ہی مثال دی جائے گی۔ یہ صرف 86 سال کا ایک شخص مسلمان تھا خامنئی، جس نے انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے اور ہلا دیا ہے پوری دنیا کو۔ ایران نے جتنے حملے کیے ہیں نا اسرائیل کے اوپر، اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے حملے ایران ہمارے اوپر کرے گا۔ اب یہ دیکھو اسرائیلی کیسے اپنے مطلب کہ کیپٹل شہر میں جیسے ہی ایران نے حملہ کیا تل ابیب میں، تو وہاں کے جو سویلینس ہے پیپل، وہ اپنا بیگ لے کے نکل رہے ہیں اور زمینی راستے سے بھاگ رہے ہیں۔ ایسا حال بنا دیا ہے نا مار مار کے اسرائیل کا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا حال ہو سکتا تھا اسرائیل کو۔ اسرائیل کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اپنے آپ پہ، لیکن اس گھمنڈ کو مٹی میں ملانے والا ایران ہی ہے۔ یہ ہوتا ہے اگر مسلمان ایمان پہ ہو نا تو لشکر دیکھ کے تعداد، لشکروں کی تعداد دیکھ کے اپنا ایمان نہیں بدلتا۔ یہ تو ہمارے کچھ مسلم لیڈرز ہیں جو بزدل ہو گئے ہیں، مطلب کہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر مسلمان ایمان پہ آ جائے نا تو کسی میں اتنا دم نہیں کہ کوئی مسلمان کو ٹچ بھی کر کے دکھائے۔ یہ صرف ایک 86 سال کا شخص تھا جو مسلمان، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ سمجھے؟ وہ ایک ہماری مسلمانوں میں کہاوت ہے کہ لشکر دیکھ کے راستہ جو بدل جائے وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان سے جو مکر جائے وہ انسان نہیں ہے۔ ہم تو اپنے مذہب کے لیے جان بھی دے دیں گے، تیرے لشکر اور کیا کرے گے یہ ظلم ہمارے اوپر۔ ہم تو کم تعداد میں ہی صحیح، پھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے تمہیں مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ کیا ہی خود کو گھمنڈ میں رکھتے ہو تم لوگ، یہ دشمنوں، تعداد کمی صحیح، لیکن جب ہم جذبے سے، ایمان سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں مرنے کا خوف نہیں آتا دل میں۔ یہ ایمان، جذبہ اللہ اکبر کے نعرے سے لگتا ہے اور آتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی حقیقت۔ اگر مسلمان اپنے ایمان پہ آ جائے نا واپس تو کسی میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ مسلمان کا کوئی کچھ بگاڑ سکے۔ انشاءاللہ سب آئیں گے ایک دن اپنے راستے پہ اور یہ عیاشی کی زندگی چھوڑ دیں گے، سمجھ جائیں گے ہم ایمان پہ آ گئے نا جس دن، اس دن اس دنیا میں کوئی مسلمان کا نام تک نہیں لے گا، اور جہاں سے بھی مسلمان گزرے گا وہاں سے یہ کافر، یہ یہودی سلام کھو کے گزرے گے، سر جھکا کے، سر کو اوپر نہیں اٹھائیں گے۔ ابھی تو یہ صرف ایک ہی ملک کر رہا ہے، آنے والے وقت میں اگر ایسا ہی رہا تو انشاءاللہ سب مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ جتنی بھی کنٹری ہے مسلمانوں کی، کہیں بھی مسلمان رہتا ہو، ایک دوسرے کے دل میں نفرت ختم کرو اور محبت بڑھاؤ، تاکہ ہمارا اسلام زندہ باد رہے اور ہم مسلمان زندہ باد رہے اور انسانیت زندہ باد رہے۔ سب سے بڑی بات تو ہم پہلے جھگڑا نہیں کرتے۔ جب جھگڑا کرتے ہیں، ظلم سہنے کے بعد اتنا ظلم ہوتا ہے دنیا کا مسلمانوں کے اوپر، جب وہ اپنا جھگڑا شروع کرتے ہیں تو پھر جو یہودی کافر جو ہمارے دشمن ہیں وہ جھکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی جیسے امریکہ اور اسرائیل ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگے، گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں کہ ایران ہم سے صلح کر دے، لیکن ایران نے ابھی بھی ڈھال لیا ہے کہ جب تک میں اسرائیل کو مٹی میں نہ ملا دوں، اسرائیل کو ختم نہ کر دوں، تب تک صلح کی کوئی بات ہی نہیں۔ کیونکہ ہمیشہ یہ رہا ہے، یہودیوں نے ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کیا ہے۔ جب ایران بات کرنے پہ تیار تھا تو اس کے ساتھ دھوکہ کر کے ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا اسرائیل تباہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسرائیل اور امریکہ کو بڑا ہی خود پہ گھمنڈ تھا کہ ہم لوگ جب ایران پہ حملہ کریں گے
तो ईरान ख़त्म हो जाएगा, उसको बिल्कुल तोड़ देंगे, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों की ये गलतफहमी दूर हो गई। जब ईरान ने मारना शुरू किया ना, तो इन लोगों को पता लगा कि हाँ भाई, अभी हम किस जगह पे पंगा लिए हैं। ईरान अभी जैसे मार रहा है ना इजराइलियों को, और अमेरिका की जो भी एयर बेसेस हैं जिस भी कंट्री में, उनको मार रहा है ना, अभी ईरान ने ठान लिया है कि जब तक इजराइल को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। अभी गिड़गिड़ा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका बोल रहे हैं कि मुज़ाकरात पे आ जाएं, लेकिन पहले इन लोगों ने धोखा किया ईरान के साथ। जब वो मुज़ाकरात करने पर तैयार हो गया था तो पीठ पीछे इन लोगों ने वार किया, क्योंकि काफिरों की यही एक आदत है, जब सिलाह बन जाता है, मुसलमान यकीन कर लेता है, तो उसके पीछे पीठ पीछे वार करते हैं। ये खासियत रही है यहूदियों की, मतलब कि जो इंसान जो मुल्क मुज़ाकरात पे तैयार था तो उनके पीठ पीछे हमला कर दिया। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा। अभी जो इन लोगों की हालत हो रही है ना, वो खुदा ही जाने। बस मैं तो इतना बोलूँगा कि इंशाअल्लाह ईरान की फतेही होगी। और जैसे अभी ईरान हमला कर रहा है ना इजराइल की कैपिटल शहर तल अवीव पे, ये देखो ज़मीनी रास्ते से कैसे ये इजरायली भाग रहे हैं, निकल रहे हैं इजराइल को छोड़ के। इस वीडियो को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। अभी इजराइल की अकल ठिकाने आ गई होगी कि मैंने क्या कर दिया और किस कौम से पंगा ले लिया। भाई इंशाल्लाह ईरान की फतेह होगी इंशाल्लाह। और अभी तो पाकिस्तान ने भी वार्न कर लिया है इजराइल और अमेरिका को, अगर तुम लोगों ने ऐसी कोई हरकत की हमारी सरहद के नज़दीक या हमारे ऊपर कोई हरकत की, तो हम अमेरिका से बिल्कुल ताल्लुकात तोड़ देंगे। ख्वाजा आसिम डिफेंस मिनिस्टर है हमारा पाकिस्तान का, उसने ये बयान दिया है आज। तो इजराइल को खुली वार्निंग दी है, अगर कुछ भी किया तो हम आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे इस कंट्री को। इस कंट्री का नामो निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। कभी कोई ये सोच बोलेगा भी नहीं कि इजराइल भी कोई कंट्री थी। अभी तो पाकिस्तान ने खोल के बोल दिया कि भाई अगर आप लोगों ने कुछ किया, कोई हरकत की, तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को, ये याद रख लो। तो इसलिए बोलते हैं कि मुसलमान चाहे कमी सही तादाद में, लेकिन जब ईमान पे आ जाते हैं तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।